تو میرے بھائیوں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حساب سے نہیں ہے لیکن اللہ کے حساب سے صحیح چل رہی ہو. تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے حساب سے چلنا ہے، اور اگر ہم چلیں تو ہم کو شانتی ملے گی. لیکن جہاں ہم اپنے حساب سے چلنے کی کوشش کریں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی. بھئی میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی، میرے نصیب کا اتنا ہی لکھا تھا، ختم بھائی، اب کیا کرنا. زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. اس لیے میرے بھائیوں کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حالات چاہے جیسے بھی رہیں، مومن کبھی نہیں گھبراتا ہے، بلکہ حالات جب ایسے ہوتے ہیں تو مومن اور نکھر جاتا ہے. جو بھی چیز آتی ہے تو مومن کو اونچا اٹھانے کے لیے آتی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ اللہ پوری دنیا مل کے کچھ کرے، کچھ ہو سکتا؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. لوگ چاہیں گے بجھا دینا، بجھے گا کیا؟ تو عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیجئے. آپ کی زندگی کہیں بھی آپ رہیے گا، چاہے جیل میں رہے یا کھیل میں رہے، کہیں بھی رہے، لائف کو انجوائے کیجئے گا. میرے رب نے میرے لیے یہی لکھا ہے. اس لیے کئی نمونے ہمارے پاس ہیں. تو بھائی اگر لوگ راضی ہیں کہ 1000 کا پیٹرول 2000 کا ہو جائے تو ہم مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کو کیا تکلیف ہے؟ اگر بھارت کے لوگ خوش ہیں اس بات پر کہ مہنگا ہو جائے چلے گا، تو ہم بھی خوش ہیں چلے گا. گھبرانے کی کیا بات؟ صبر، ایسے حالات میں صبر کرنا سیکھیے اور خاموش رہنا. بس لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کتنا صبر کریں؟ تو مولوی صاحب بولتے ہیں جب تک قبر میں نہ چلے جائیں. صبر جب تک چلے نہ جائیں قبر. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 214 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے اللہ کی مدد کب آئے گی. لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ کیا چیز میں؟ کیا چیز میں؟ کیا پریشانی ہے؟ اچھا، ہم اور آپ زیادہ پریشان ہیں یا صحابہ کرام زیادہ پریشان تھے؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے الحمدللہ کہ ہم اور آپ روٹی اور بوٹی برابر کھا رہے ہیں. چاہے بوٹی کھانے کے چکر میں بوٹی بوٹی ہو جائیں. سمجھ گئے اشارہ؟ زیادہ کھول کے نہیں بولیں گے مولوی صاحب. بوٹی کھانے کے چکر میں چاہے بوٹی بوٹی ہو جائیں لیکن بوٹی کھانا نہیں چھوڑیں گے. اللہ کا شکر الحمدللہ کھا رہے ہیں. تو پریشانی کہاں ہے؟ بہترین اے سی والی مسجد ہے، قالین ہے. صحابہ کرام کو کبھی اے سی والی مسجد نصیب ہوئی؟ غور سے سنیے گا. اللہ کی مدد کس چیز میں آپ چاہ رہے ہیں؟ مدد تو پہلے سے آ ہی چکی ہے. نماز 5 منٹ میں 8 منٹ میں ختم ہو جائے، وہ بھی اے سی کے نیچے. پیر ہلتے رہتے ہیں جلدی اور ہو.
لیکن وہی نوٹ کا اگر مسئلہ ہو تو بینک کے سامنے بغیر اے سی کے نوٹ بندی کے دور میں کتنے کتنے دن اور کتنے کتنے گھنٹے کھڑے بھی رہے. کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ تو یہ تو ہمارے اور ایمان اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ تو ہمارے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم زیادہ پریشان ہیں، یہ سوال جواب صحیح ہے ہی نہیں. ہم بالکل پریشان نہیں ہیں. کس نے کہا پریشان ہے؟ اللہ کا شکر ہے آج مسجدیں زیادہ ہیں. اللہ کا شکر ہے آج ہماری بلڈنگیں زیادہ ہے. صحابہ کرام نے کون سی بلڈنگیں بنائی تھی؟ ہاں فرق اتنا ہے ان کی مسجد کیسی تھی اور ہماری مسجد کیسی ہے. ان کی مسجد کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے. آج ہماری مسجدیں پکی ہے اور ہم نمازی کچے ہیں. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. پریشانی کیا چیز کی پریشانی؟ بیماری کی پریشانی، اولاد نہ ہونے کی پریشانی، تکلیف میں پریشانی، کاروبار کی پریشانی، ظالم بادشاہ کی پریشانی. میرے بھائیو حالات دن بدن جو ہیں آزمائش والے ہیں، اس لیے ایمان مضبوط رکھنا پڑے گا تبھی ہم اور آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. اور لوگوں کا دل ہم صرف اخلاق سے ہی جیت پائیں گے، دنیا میں کبھی بھی نہیں جیت سکتے دوسرے طریقے سے. مجھے کہنے دیجئے ہم اور آپ جو چکر میں ہے نا کہ ہمارا حق چاہیے سیاست میں، میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اس کو بھول جائیے. کیونکہ آپ سیاست کے لیے بعد میں آئے ہیں، دعوت کے لیے پہلے آئے ہیں. ہم مسلمانوں کا کام پہلا ہے دعوت، اللہ کی طرف بلانا. سیاست بعد میں ہے. ابھی یو پی الیکشن ہوا مارچ 2022، مسلم کینڈیڈیٹ لگ بھگ 100 کھڑے ہوئے. ایک اندازے کے حساب سے 120 کروڑ روپے مسلمانوں کے خرچ ہوئے ہیں 100 کینڈیڈیٹ پر. کتنے؟ میری اردو نہیں آ رہی سمجھ میں. 120 کروڑ. کیا کر لیں گے آپ؟ حکومت بنا پائیں گے؟ 120 کروڑ اگر ہم اسکول بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، ہاسپٹل بنانے میں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں اور اس کو سنانے میں لگائے ہوتے تو آپ مر جائیے گا لیکن کچھ نہیں ہوگا. جمہوری نظام کیسا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 2012 میں، غور سے سنیے گا اندازہ بتا رہا ہوں، یہ جو بہت جذباتی نعرے بہت ہیں، ہم حق لے کے رہیں گے انشاءاللہ، ان نعروں سے کچھ نہیں ہوگا. ان نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، بھول جائیے آپ. اور میں سروے بتا دیتا ہوں آپ کو. 2012 میں یو پی کے اندر سیاست میں 76 کینڈیڈیٹ تھے. کتنے تھے اسمبلی ہاؤس میں مسلمان؟ 76. کب؟ 2012 میں یا 2014 میں؟ 2014 کا ہی ہوگا. 2017 میں کتنے ہو گئے مسلمان؟ 26. اور ایسے نعرے بہت لگے انشاءاللہ والے. اور ابھی 2022 میں 36. 2014 میں جب نعرے نہیں لگے تھے تو 76 تھے. 2017 میں نعرے لگے تو 26 ہو گئے. 2022 میں اور نعرے لگے تو 36 ہو گئے. تو بغیر نعرے کے 76 وہ صحیح تھے یا غلط تھے؟ ہم اور آپ بہت جذباتی ہیں، جذباتی، اور جذبات سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا نہیں بدلی کو، جو بدلی بہت زیادہ گرجتی ہے وہ برستی نہیں ہے بھائی. اس لیے میری پرسنل رائے یہ ہے کہ سیاست میں حق کے بجائے دعوت میں اتنی محنت کیجیے.
اگر ہم اور آپ 120 کروڑ روپیہ دعوت پر لگائے ہوتے تو کچھ رزلٹ ملتا کہ نہیں ملتا؟ اب یہ اگر کوئی مشورہ دے تو بولے ملا لوگوں کا یہ ہے، تو میں نے سروے پورا بتا دیا ہے آپ کو 2014 2017 2022 کہ وہ نعرے والے سے کیا فرق پڑا ہے۔ اللہ کے واسطے جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہمیں صرف دعوت کے کام کی فکر کرنی ہے، سیاست کی بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ کی، اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ سب لوگوں کی خواہش تھی کہ اللہ کچھ اور کرتے، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں، ابھی بلڈوزر بابا ہی رہیں گے۔ جو غلط کرے گا اس کے اوپر بلڈوزر چلے گا، جو صحیح رہے گا اس اوپر کاہے کو بلڈوزر چلے گا؟ جانتے ہیں بلڈوزر بابا؟ کھول کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ تو ہمارے اور آپ کے چاہنے سے سیاست تبدیلی ہوگی؟ نہیں میرے بھائی۔ بھارت کے اندر ہمیں اور آپ کو امت دعوت کا رول زیادہ ادا کرنا ہوگا، تبھی ہم اور آپ کچھ حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں اور نفرت کو محبت میں بدل سکتے ہیں۔ ابھی ایک فلم بہت چل رہی ہے، دا کشمیر فائل۔ جو بھی دیکھ کے آ رہا ہے ملے کاٹے جائیں گے نعرے لگا رہا ہے، کہ نفرت ہے۔ اب اس نفرت کے ماحول کو محبت میں آپ نعروں سے بدلی کریں گے انشاءاللہ کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے بدلی کر سکتے ہیں، پیار کے ذریعے بدلی کر سکتے ہیں، لوگوں سے مل کر آپ بدلی کر سکتے ہیں، اور قرآن نے جو کہا اسی انداز سے بدلی کر سکتے ہیں۔ سیاست میں حصہ لے کر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ پر اتاری گئی آپ پہنچا دیجئے، اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کر کے رکھے گا۔ جب تک دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے لوگوں سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، جب تک نہیں کریں گے۔ جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں گے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں گے تو اللہ بچا کے رکھیں گے۔ اس پر کون عمل کر رہا ہے؟ 120 کروڑ جن لوگوں نے خرچ کیا ہے، کیا ان کے پاس دولت اتنی ہی ہے؟ کتنی ہوگی؟ اور ایک بات اور بتا دوں، مولانا سجاد نعمانی صاحب بول رہے تھے کہ حیدرآباد میں ایک مسلم نے اپنی بیٹی کی شادی میں صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔ شیخ صاحب صرف 16 کروڑ، اور انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے۔ امام صاحب ذرا لیٹ ہو گئے تو بیچارے کی 4000 تنخواہ کاٹ لی، لیکن بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔ تو کیسے آپ لوگ بولتے ہیں یا ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کس چیز میں اللہ کی مدد آپ کو چاہیے وہ تو ہم کو بتائیے نا، اب تو ہم گناتے جا رہے ہیں سب۔ 16 کروڑ بٹیا کی شادی میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، اور امام صاحب لیٹ ہو جائے تو 4000 تنخواہ کاٹ سکتے ہیں، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ امام کی دعا لیجئے، اگر امام بد دعا کر دیں گے تو ہم کہیں نہیں رہیں گے۔ مسجدیں بنی ہوئی ہے کروڑوں کی اور تنخواہ ہے 5000 روپیہ۔ جو قوم اپنے امام کی عزت نہیں کرتی ہے اس قوم پر اللہ رحم کرے گا؟ لوگ کیا بولتے ہیں، مولوی صاحب دعوت و تبلیغ کا کام فری میں ہونا چاہیے۔ بالکل فری میں ہونا چاہیے بھائی۔ سعودی عرب کے اندر بھی فری میں ہوتا ہے، لیکن سعودی عرب کے علماء زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور ہمارے بھارت کے علماء، ہندوستان کے علماء اللہ ماشاءاللہ زکوٰۃ کھاتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے، کسی نے بھی لاک ڈاؤن میں مولوی صاحب کو فون کیا کہ مولوی صاحب کیسی گزر رہی ہے؟ میں ذرا کھول کے بولتا ہوں، میری اردو ذرا خراب ہے، میں ہائی لیول کی اردو میں بات نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کہے کہ مولوی صاحب میں نے فلانے مولوی صاحب کو فون کیا تھا لاک ڈاؤن میں
کہ امام صاحب کیسا چل رہا, راشن پانی ہے کہ نہیں, میں اپنے گھر سے بھجوا دوں. اس قوم پر اللہ کی رحمت برسے گی جو قوم اپنے اماموں کا خیال نہیں رکھتی ہے. کرسچن لوگوں میں پوپ کو آپ نے دیکھا ہے, فادر کو دیکھا ہے, وہ فادر کہاں رہتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جس کے دین کو, دھرم کو 1400 سال پہلے ہی ختم کر دیا ہے, اور آج کتنے آرام میں محنت کر رہے ہیں وہ لوگ. پہلی چیز اللہ کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں ہم پر برسے, مدد آئے, اپنے علماء کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو. اللہ کی مدد تو ہمیشہ ہمارے اوپر ہے. کہاں نہیں ہے بھائی؟ شادی میں یوں ہی 15 قسم کے پکوان کھانے کو تو مل ہی رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا مٹھا, وہ کھٹا مٹھا, تو یہ آئٹم, تو وہ آئٹم, اور دس اور ڈائٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کی رحمت تو ہے الحمدللہ. بینک بیلنس بھی ہے الحمدللہ. کیا چیز میں اللہ کی رحمت چاہیے, اللہ کی مدد چاہیے, میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں. سیاست کی آپ بات کرتے ہیں, 700 سال تک بھارت میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے, اللہ نے دیا تھا. انہوں نے سیاست تو کی لیکن دعوت کا کام نہیں کیا. اگر دعوت کیے ہوتے تو یہ نفرت آج نہیں رہتی. میرے بھائیو, میں بتانا یہ چاہتا ہوں, پیار محبت جگائیے. اس کا حل ایک ہی ہے, کچھ نہیں کر سکتے. اور اپنے سماج میں اگر ابو جہل ہیں تو ابو لہب ہیں, اگر اپنے سماج میں ابو جہل ہیں, ابو لہب ہیں, تو ابو طالب بھی ہیں. سماج میں ابو طالب کو ڈھونڈ لیجئے, ان کے ساتھ مل کے کام کیجئے. ہم اور آپ کریں گے؟ نہیں کرتے. اپنے سماج میں ورقہ بن نوفل بھی ہیں, ان کو ڈھونڈ لیجئے, وہ آپ کو دلاسا دیں گے. اپنے سماج میں عبداللہ بن اریقط بھی ہیں جو مکہ سے مدینہ تک پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گائیڈ بنا. وہ غیر مسلم تھا گائیڈ, جس نے مکہ سے مدینہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے. آپ کے سماج میں عبداللہ بن اریقط بھی موجود ہے, لیکن ہمارے اور آپ کا اخلاق ویسا رہے تب نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اتر جاتے ہیں, اور ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ دل سے اتر جاتے ہیں. نہیں سمجھے اردو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ دل میں اتر جاتے ہیں, ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ دل سے اتر جاتے ہیں. ختم. جذباتی نعروں سے کچھ نہیں ہوگا. ہوش کے کھل لیجئے, ہوش میں آئیے, جوش میں کچھ نہیں ہوتا ہے. علماء بات کریں, آج ہر آدمی بات کر رہا ہے. ذمہ دار لوگ بات کریں, آج ہر آدمی بات کر رہا ہے. تو کیسے ہوگا؟ اور یاد رکھیے گا, اگر ہمارا اور آپ کا توحید مضبوط ہے نا, تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ایسی پریشانی کے وقت میں ایک ہی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے, ان سے نصیحت حاصل کیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 128, اللہ سے مدد مانگو. دنیا میں کوئی بھی ہماری سننے والا نہیں ہے, اللہ سے مدد مانگی. ہم ہر جگہ چلے گئے, ادھر بھاگے, ادھر بھاگے, ادھر بھاگ رہے, ادھر بھاگ رہے, اللہ کے دربار میں نہیں آتے. اللہ سے مدد مانگو. وَاصْبِرُوا, صبر کرو. یہ ہم کو صبر ہی نہیں ہو پاتا, جہاں کچھ ہوتا ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں. اچھا, میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, پیٹرول ڈیزل اگر 2000 کا ہو جائے تو آپ کو فرق پڑے گا؟ آپ کو پڑے گا؟ نہیں. میں تو کہتا مسلمانوں کو نہیں پڑے گا. ارے جب 80% کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے تو 20 کو کہے کو فرق پڑے گا؟ آپ سمجھے نہیں؟ کیونکہ یہ تو سب کے اوپر لاگو ہوگا نا بھائی. اگر 1000 کا ہو جائے, 2000 کا ہو جائے, آپ نے دیکھا نا الیکشن میں کہ اگر جتنا مہنگا ہو جائے
ہم کریں گے. تو بھائی اگر لوگ راضی ہیں کہ 1000 کا پیٹرول 2000 کا ہو جائے تو ہم مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کو کیا تکلیف ہے؟ اگر بھارت کے لوگ خوش ہیں اس بات پر کہ مہنگا ہو جائے چلے گا تو ہم بھی خوش ہیں، چلے گا. گھبرانے کیا بات؟ صبر، ایسے حالات میں صبر کرنا سیکھیے اور خاموش رہنا. بس لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کتنا صبر کریں؟ تو مولوی صاحب بولتے ہیں جب تک قبر میں نہ چلے جائیں. صبر جب تک چلے نہ جائیں قبر. قرآن کی آیتیں آپ اٹھائیے، ہر جگہ آپ کو ملے گا صبر. کیوں صبر کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کیوں صبر کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہم اور آپ بھارت دیش میں اچھے طریقے سے الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں ڈیٹینشن کیمپ میں تھے 3 سال تک. شیب ابی طالب میں جو ڈیٹینشن کیمپ ہے 3 سال تک، اگر 15 دن کے لیے ہم کو بند کر دیا جائے گا تو ہماری ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ 3 سال تک پورے مسلمانوں کو مکہ میں، پہاڑی جا کے دیکھ لیجئے، بند کر دیا گیا. کوئی اے سی نہیں، فریج نہیں، واشنگ مشین نہیں، کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے سامان نہیں، کچھ بھی نہیں. پتے کھا رہے ہیں، پتے کھائیں گے ہم اور آپ؟ چمڑے بھگو بھگو کے منہ میں ڈالیں گے ہم اور آپ؟ ابھی بلڈوزر، بابا کا بلڈوزر چلا تو سب گھبرا گئے. ارے پورے بلڈوزر چل جائیں اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے گھبرانے کی بات کیا ہو؟ گھبراہٹ کیوں گھبرا رہے ہیں ہم اور آپ؟ دل میں گھبراہٹ کیوں ہے؟ جیسا سب کے ساتھ ہوگا ویسا ہوگا. توحید مضبوط کر لیجئے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2516. عبداللہ بن عباس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، پوری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے. سب لوگ مل کر نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے. یہ عقیدہ توحید کا اتنا اہم حصہ ہے کہ اگر یہ ہمارے دل میں آ جائے تو چاہے پوری دنیا کچھ بھی ہو جائے مومن کبھی بھی گھبراتا نہیں. راحت اندوری نے کہا تھا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک، اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. راحت اندوری نے کہا تھا، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. یہی بھارت دیش ہے جس میں اکبر نے 50 سال تک حکومت کی ہے. یہی بھارت دیش ہے جس میں اورنگزیب نے 50 سال تک لگ بھگ حکومت کی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. توحید مضبوط کر لیجئے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اپنا جو قانون ہے وہ سیکولر ہے لیکن پبلک سیکولر نہیں ہے. تو ان کو ہم اور آپ کیسے صحیح راستے کی طرف لا سکتے ہیں یا ان کا دل جیت سکتے ہیں؟ ویسے ہی دل جیتیے گا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیتا ہے. حدیث مسند احمد حدیث نمبر 14249. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں. غورس بن حارث نام کا ایک آدمی آیا، تلوار لٹک رہی آپ کی، اس نے نکالا اور کہا، میں یمناؤ کا منی، کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ. یہ ہے عقیدہ توحید. جب تک اللہ نے آپ کی جان رکھی ہے جان رہے گی، جان نہیں جانے والی ہے. کہا اللہ، اور اس اللہ میں اتنی تاثیر تھی کہ تلوار گر گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا.
پوچھا کون ہے جو بچا سکتا ہے؟ تو سامنے والے کے پاس تو ایمان تھا ہی نہیں. اس نے کیا کہا؟ کن کا خیر آخذ، آپ بھلے کے بیٹے ہیں، آپ ہی بچا سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، دل جیتیے لوگوں کا، دل مت چیریے، دل جیت لیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کلمہ پڑھیں گے؟ تو اس نے کہا نہیں. اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے. اس نے کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فخلا سبیلا، راستہ چھوڑ دیا. اب یہ پوائنٹ پر غور کیجئے، یہ تو اسلام کا اخلاق ہے، مسلمانوں کا اخلاق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، قرآن کا اخلاق ہے. کوئی زور زبردستی نہیں. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. اس نے ایک بات جو کہی وہ کام ہم اور آپ کر سکتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ اب میں آئندہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں رہوں گا جو آپ سے لڑیں گے. غیر مسلم تھا لیکن کہا اب جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا، ان کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا، اور میں تو آپ سے کبھی لڑوں گا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے میری جان بخشی کر دی ہے، مجھے معاف کر دیا ہے، تو اب میں کبھی نہیں لڑوں گا، اور جو آپ سے لڑتے ہیں اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا. دو چیز. نمبر 3، قد جئتکم من عند خیر الناس. جب وہ اپنے لوگوں کے پاس گیا تو کہا میں تم لوگوں کے پاس سب سے بہترین انسان سے مل کے آیا ہوں. 3 پوائنٹ پہ یاد رکھیے. نمبر 1، اب میں کبھی نہیں لڑوں گا. نمبر 2، جو لڑتے ہیں ان کا ساتھ بھی نہیں دوں. نمبر 3، بہترین انسان سے مل کے آیا ہوں، جبکہ اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا. آج ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے، ایک جملہ کہہ دوں برا لگے گا، مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے اور پکڑ کے پیسہ لیتا ہے. اگر کوئی آ جائے ہمارے یہاں تو مسلم دکاندار کو آپ دیکھیے اکڑ کے بات کرے گا اور پکڑ کے پیسہ لے گا. مطلب نہیں سمجھے؟ پکڑ کے پیسہ لینا مطلب اتنا پیسہ لے لو، اتنا منافع لے لو کہ دوبارہ آئے نہیں، کیا معلوم نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو. تو مسلم دکاندار اکڑ کے بات کرتا ہے، پکڑ کے پیسہ لیتا ہے، اور وہی غیر مسلم دکاندار آداب سے بات کرتا ہے اور ادب سے پیسہ لیتا ہے. مالواڑیوں سے سیکھیے. آج ہماری اور آپ کی دکانیں چلتی کیوں نہیں ہیں؟ برکت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری حرکت ویسی ہے، اس لیے برکت ختم ہو گئی. اور برکت کے چکر میں ہم اور آپ نہیں ہیں. اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی کہہ دے مولوی صاحب مجھے برکت چاہیے، نہ اتنا بڑا مجمع کوئی کہے مولوی صاحب برکت چاہیے، نہ سب یہ کہیں گے مولوی صاحب مجھے کثرت چاہیے، زیادہ چاہیے. یاد رکھیے گا حرکت، برکت، کثرت. اللہ سے کبھی بھی کثرت نہ مانگیے بلکہ برکت مانگیے. اس لیے ہم اور آپ جب وطر والی دعا پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر ہے نا سنن ابی داؤد کتاب الصلاح 14:25 وبارک لی فیما اعطیت، میرے رب تو جو کچھ مجھے دینے والا ہے اس میں تو برکت عطا فرما. اس لیے رو رہے ہیں ہم اور آپ. صحابہ کرام سے زیادہ پیسہ ہے ہمارے پاس. ایک صحابی کی بلڈنگ آپ بتا دیجئے کہ جو اب تک ہے، ایک صحابی کی بلڈنگ. لیکن میں ایک صحابی کا بینک بیلنس بتا دوں گا، اگر سننا چاہتے تو بتا دوں. ایک صحابی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام کا بینک بیلنس آج بھی مدینہ میں ہے. تو ویسا بینک بیلنس چالو کیجئے جو نیکیوں والا رہے، صدقہ و خیرات والا رہے. یہ پوری بلڈنگ ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے وہ سب ختم ہو جانا، لیکن جو بینک بیلنس نیکی والا ہے وہ قیامت تک رہے گا. صحابہ کرام کی ایک بھی بلڈنگ کہیں بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بلڈنگ کہیں بھی نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی گھر کہیں بھی نہیں ہے. کوئی بتا دے دنیا میں کہاں پر ہے؟ تو ہم اور آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کی رحمت. جی نہیں میرے بھائیو، آپ بڑے مالدار ہیں. جس کے پاس 2 چیز ہے وہ مالدار ہے،
اور جس کے پاس 3 چیز ہے وہ بادشاہ ہے. بتا دوں، جس کے پاس 2 چیز ہے وہ مالدار ہے، اور جس کے پاس 3 چیز ہے وہ بادشاہ ہے. صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2979. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی نے کہا السنا من فقراء المہاجرین، ہم تو فقیر لوگ ہیں، مہاجر لوگ فقیر ہیں. غور سے سنیے گا یہ حدیث. الک امرأۃ تأوی الیہا، کیا آپ کے پاس بیوی ہے؟ جیسے اس نے کہا میں فقیر ہوں تو کہا آپ کے پاس بیوی ہے؟ تو بولا ہاں بیوی تو ہے. اچھا آپ کے پاس گھر ہے؟ بولا ہاں ہے. فانت من الاغنیاء، جا بھائی جا، تب تو مالدار ہے. جس کے پاس گھر ہے اور گھر والی ہے وہ سب سے بڑا مالدار ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں گھر تو ہے لیکن گھر والی نہیں ہے. بابو شادی کاہے نہیں کر رہے ہیں آپ؟ بھائی شادی کاہے نہیں کر رہے؟ ارے مولوی صاحب جب نوکری ملے گی تب نہ چھوکری گھر پہ آئے گی، نہ کبھی نوکری ملے نہ چھوکری گھر پر آئے. نوکری ملے گی تب، اب کب ملے گی؟ 40 سال کے ہو گئے، 45 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، کب نوکری لگے گی؟ میرے بھائیو سب غلط رونگ پہ جا رہا ہے ہمارے، اور اس لیے برکت ختم ہو گئی، شانتی ختم ہو گئی، برکت نہیں رہی. تو وہ آدمی جاتے جاتے بولا فَإِنَّ لِي خَادِمًا، میرے پاس نوکر بھی ہے. فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ، جا تب تو بادشاہ ہے. ارے 3 چیز تیرے پاس ہے، تو بادشاہ ہے اور تو بول رہا میں غریب آدمی ہوں. آج ہے کوئی آدمی اس حدیث پر عمل کرنے والا؟ بیوی ہے، گھر ہے، گھر والی ہے، بڑا مالدار ہے. اس لیے میرے بھائیو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھ تو لے کہاں آئے. وہ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2346. من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہے. جس کے پاس 3 چیز ہے پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے. ریلائنس کمپنی کو جانتے ہیں؟ کر لو دنیا مٹھی میں. سب لوگوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے، کاش کے ریلائنس کمپنی کے مالک بن جاتے. لیکن آپ ریلائنس سے بھی زیادہ پیسے والے ہیں. دیکھیے وہ مسکرا رہے ہیں. شیخ صاحب میں بول رہا ہوں ریلائنس سے بھی زیادہ پیسہ ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ریلائنس سے بھی زیادہ پیسہ ہے آپ لوگوں کے پاس، پریم جی کی سے بھی زیادہ پیسہ ہے آپ لوگوں کے پاس. بس اس حدیث پر عمل ہو جائے. وہ حدیث کیا ہے؟ جس کے پاس 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، رات بھر وہ آرام سے رہا، صبح اس کو نصیب ہو گیا صبح اٹھنا. ابھی جو یوکرین کے حالات چل رہے ہیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، دعا کیجئے اللہ جلد سے جنگ کو ختم کر دے. شانتی جہاں ختم ہو گئی کیا حالت ہو رہی ہوگی اللہ. صبح ہماری اچھی ہو جائے، نمبر 1. نمبر 2، ہم کو کوئی بیماری نہ رہے. نمبر 3، 1 دن کا کھانا ہمارے پاس ہے. کتنے دن کا؟ آج ہمارے پاس 1 دن کا کھانا ہے. 1 دن کا کھانا ہے؟ زیادہ ہے نا؟ زیادہ ہے نا؟ ارے زیادہ ہے نا، پھر بھی ناشکری ہے نا. شانتی ختم ہو گئی. جس کے پاس 1 دن کا کھانا ہے فکأنما حیزت لہ الدنیا، اللہ نے اس کو پوری دنیا دے رکھی ہے. انجوائے یور لائف کو انجوائے کیجیے. زندگی کو جینا سیکھیے، کاٹنا نہیں. بس یہ جملے کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو کبھی بھی نہیں کہیں گے اللہ کی مدد کب آئے گی. زندگی جینا سیکھیے، کاٹنا نہیں، کیونکہ زندگی کبھی کٹتی نہیں. جینے میں مزہ ہے. اب وہ مزہ کیسے ہے؟ اللہ نے جب دیا تھا تو اے سی روم میں رہتا تھا، اب جب اللہ نے لے لیا ہے آزمائش میں تو میں اب چٹائی پر سوؤں گا. یہ ہے لائف. کتنے لوگ کیا بولتے ہیں، ارے بغیر اے سی کے تو میں سفر نہیں کرتا، مجھ کو اے سی والا روم چاہیے. نہیں، تب پھر آپ کی زندگی
कटने वाली होगी, जिंदगी जीना सीखिए, इंजॉय कीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए तो वहां भी इंजॉय कर रहे हैं, लोगों को दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। हम और आप होते तो रोते हैं, ना ना ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। लाइफ चाहे जहां भी रहे उसको इंजॉय कीजिए, जीना सीखिए, काटने वाला नहीं, वो कटेगी ही नहीं। आप जमीन ही को अपना सब कुछ बना लीजिए, टेंशन फ्री। मेरे भाइयों, हालात चाहे जैसे भी रहे, अगर ये पॉइंट हमने समझ लिया है तो हम और आप टेंशन में नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बस एक दो बात बयान करके फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अहम चीज यह है कि जब भी कोई घबराहट हो तो नमाज पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, जब भी घबराहट बढ़ गई तो नमाज ही को छोड़ देते हैं। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, सूरह नबी दाऊद किताबुस सलाह हदीस नंबर 13-19 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते तो नमाज पढ़ने लगते। आज देख लीजिए हमारी और आपकी हालत। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से मदद मांगो नमाज के जरिए, सबर के जरिए, सबर के जरिए, नमाज के जरिए। यहां सबर पहले है, नमाज बाद में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सबर पहले नमाज बाद में, सबर पहले नमाज बाद में। और आगे कहा अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। अल्लाहु अकबर, जिसके साथ अल्लाह हो जाए दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ सकती? फिर घबराना क्या, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह। पूरी दुनिया मिलके कुछ करे, कुछ हो सकता? नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। लोग चाहेंगे बुझा देना, बुझेगा क्या? तो अकीदा तौहीद को मजबूत कर लीजिए। आपकी जिंदगी कहीं भी आप रहिएगा, चाहे जेल में रहे या खेल में रहे, कहीं भी रहे, लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। मेरे रब ने मेरे लिए यही लिखा है। इसलिए कई नमूने हमारे पास हैं। हम और आप बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ने सिर्फ बीमार कर रखा है। मेरे भाइयों, बीमारी को जहमत की शक्ल में मत लीजिए, रहमत की शक्ल में लीजिए। अब बोले अरे मौलवी साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप, बीमारी कोई अच्छी चीज है क्या? नहीं, तकदीर के फैसले पर राजी रहते हुए इस तरह ले लीजिए कि बीमारी मेरे लिए मेरे रब ने जो लिखी है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम भी 18 साल तक बीमार थे। कितने साल? आज हम और आप कितने घंटे बीमार पड़ते हैं? कितने दिन बीमार पड़ते हैं? अल्लाह ने सबको टिक लगा दिया है। पूरे घर वाले बीमार हैं। जब हमने ये शिकायत कर दी तो अल्लाह को अच्छा लगेगा? मेरा रब तो वो है कि अगर हमको कांटा चुभ जाए तो कांटे की चुभन मेरे रब को गवारा नहीं है। कि मेरे मोमिन बंदे को कांटा चुभ रहा है, अल्लाह उसमें भी दर्जे को बुलंद कर रहे हैं। तो जो बीमार हैं अल्लाह ने उसके दर्जे को कितना बुलंद कर दिया है। मेरे भाइयों, अय्यूब अलैहिस्सलाम भी बीमार थे। कितने लोग मजाक उड़ाते, बड़ा नेक है, नमाजी है, देखो देखो बीमार है। मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ता हूं, नऊजुबिल्लाह, लेकिन मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा है। कारोबार में कसरत तो है, बरकत नहीं है। सब कुछ है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। और जो ईमान में जितना ज्यादा मजबूत है अल्लाह उनको ही ज्यादा आजमाते हैं ताकि जन्नत में उनको ज्यादा दर्जा दे सके। आप देखें यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में डाल दिए गए। मछली के पेट में डालेंगे ना यूनुस अलैहिस्सलाम। अब मछली के पेट में जाके क्या कहेंगे? रास्ता निकालिए और रब को याद कीजिए, बस वही सहारा है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ पढ़ते रहिए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन तिर्मिज़ी किताब उद्दावात,
فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی, دعا کریں اللہ ان کی گود بھر دے. کتنے ہیں ایسے, دعا کی اللہ سے مانگا. تو میرے بھائیوں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حساب سے نہیں ہے لیکن اللہ کے حساب سے صحیح چل رہی ہو. تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے حساب سے چلنا ہے, اور اگر ہم چلیں تو ہم کو شانتی ملے گی. لیکن جہاں ہم اپنے حساب سے چلنے کی کوشش کریں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی. بھئی میں نے محنت کی, میں نے کوشش کی, میرے نصیب کا اتنا ہی لکھا تھا, ختم بھائی, اب کیا کرنا. زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. اس لیے میرے بھائیوں کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حالات چاہے جیسے بھی رہیں, مومن کبھی نہیں گھبراتا ہے, بلکہ حالات جب ایسے ہوتے ہیں تو مومن اور نکھر جاتا ہے. جو بھی چیز آتی ہے تو مومن کو اونچا اٹھانے کے لیے آتی ہے, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بہن کا واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. مسند احمد حدیث نمبر 28-21. فرعون کا دربار ہے, ایک عورت کو بلایا گیا. وہ عورت جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی تھی, اور کنگھی جب نیچے گر گئی تو اس عورت نے کہا اللہ. فرعون کا دربار, اور کہا اللہ. تو فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراد میرے ابا کیا؟ بولے نہیں, اللہ وہ ہے جو تیرے باپ کا اور میرا رب ہے اللہ. تو بولے میں اپنے ابا کو بول دوں گی, آپ بول دیجئے. میرے بھائیو یہ ہے ایمان. ایک عورت ذات جب فرعون سے نہیں ڈری تو ایمان والا دوسرے سے کیسے ڈر جائے گا, چاہے وقت کے سب فرعون جمع ہو جائیں. اچھا یہ بتائیے, ابھی فرعون سے زیادہ سختی تو ہے نہیں نا, ہے کیا؟ اس سے زیادہ سختی چل رہی ہے. تو ہم اور اب بڑے ناشکرے ہیں. جی نہیں, فرعون کے سامنے اس عورت نے ایک حل نکال لیا اور کہا کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, مجھے اپنی جان کی نہیں بلکہ ایمان کی فکر کرنی ہے, سیاست کی نہیں بلکہ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. فرعون کے دربار میں حاضری ہو گئی. گئے تو کہا کون ہے؟ کہا میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے. ایک عورت ذات کتنی بہادر ہے وہ, اللہ. بولا جانتے ہو کیا انجام ہوگا؟ جو ہوگا ہوگا. جو اللہ پر بھروسہ کر لے, جو اللہ کا ہو جائے, دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. جان تو لے سکتی ہے لیکن ایمان نہیں لے سکتی. اب آگے تیل گرمایا جا رہا ہے, تیل کو گرم کیا جا رہا ہے, تیل کو گرمایا جا رہا ہے. اللہ, ابھی ایک نعرہ لگا تھا اللہ اکبر. مسکان کی وجہ سے سب کے چہرے پر مسکان تھی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. بہت ایشو بنایا گیا, اس کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کوئی ضرورت نہیں تھی, کوئی ضرورت نہیں تھی. حالات پر عمل کرنا اصل تھا جو ہم نہیں کر سکے. میں ان کی بہادری کو سلام کرتا ہوں. وہ شیرنی ہے. ہمارے شیر کہاں ہیں؟ شیر پتر کہاں ہیں؟ شیرنی کے لیے حجاب اور نقاب ہے, اور شیر کے لیے نہیں سمجھے, کھول کے بولنا پڑے گا. شیرنی کے لیے حجاب اور نقاب ہے, اور شیروں کے لیے آئیں 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 آئیں. شیروں کے لیے کیا ہے؟ ارے شیروں کے لیے داڑھی ہے نا بھائی. شیرنی کے لیے حجاب اور نقاب ہے, اور شیروں کے لیے داڑھی. کتنے لوگ بڑھا لیے؟ صرف وہی اکیلی شیرنی رہے گی. ہماری گھر کی شیرنی کہاں ہے؟ ہمارے گھر پہ برقعے آئے, ماں بہنوں پر برقع ہوا, حجاب اور نقاب ہوا, گاؤں گھر میں ہوا. جذباتی نعروں سے کچھ نہیں ہوتا, صرف نقصان ہوتا ہے. جذباتی نعروں سے کچھ نہیں. مومن عمل کرتا ہے, پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے, جیسا بھی رہے گا. حجاب اور نقاب اللہ کے لیے تھا, اللہ کے لیے ہے, اللہ کے لیے رہے گا. شیرنی ہے وہ. شیر پتر کہاں ہیں؟ جنگل میں دیکھتے ہیں 2 شیر ہوتا, ایک کے بعد داڑھی ہوتی, ایک کے بعد نہیں ہوتی.
اب میں آپ کو بولوں یہ تو شیر ہیں، آپ بھی شیر ہیں، سینہ پھول جاتا ہے شیر بولنے سے۔ اگر میں کہہ دوں یہ شیرنی ہے تو شیرنی ہے، یہ مروا دیں گے مولوی صاحب۔ شیر نام سن کے بدن کے اندر خون دوڑ جاتا، بھائی شیر ہے۔ تو شیر بننے کے لیے داڑھی ویسے جھولن بابا دیکھتے ہیں کیسے اچھا لگتا ہو، رکھنی پڑے گی نا بھائی۔ ایشو کیا بنانے کا اس کو، کاہے کو اہمیت دینے کا، دن رات اسی پہ بھاگنے کا، اپنے کام پہ لگ جائیے۔ اس عورت نے کہا ایمان کو بچانا ابھی ضروری ہے۔ بولے ہاں ٹھیک۔ تیل گرم کیا گیا، بچوں کو لایا گیا، ایک ایک کر کے اس عورت کے سامنے بچے کو تیل میں ڈالا گیا۔ کیا گزری ہوگی ماں پر، ماں 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 کا کیا کہنا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ کچھ لوگ بہت ایموشنل تقریر کرتے ہیں آج کل، ایموشنل اسپیکر کیا بولتے ہیں اچھی طرح، ایک اور ہوتا ہے کیا، موٹیویشنل اسپیکر۔ جملے سنیے، ماں نہ رہے تو گھر سنا سنا سا لگتا ہے، بالکل غلط بات ہے یہ۔ ماں کی وجہ سے کبھی کوئی یتیم نہیں ہوتا۔ ماں کی وجہ سے یتیم ہوتا ہے کیا، ماں کی وجہ سے ہوتا ہے کیا، باپ کی وجہ سے یتیم ہوتا ہے وہ۔ باپ نہ رہے تو گھر سنا سنا سا لگتا ہے۔ باپ اگر چلا جائے ماں بیچاری کیسے پالتی ہے، اور حالت کیا ہے، باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے۔ تو میں نے ایسے کئی اسپیکروں کو دیکھا ہے، ایسے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، سب کو رلا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، کوئی نہیں بیان کر رہا ہے۔ باپ نہ رہے تو یتیم ہو جاتا ہے، تو باپ کی اہمیت ہے ہی نہیں، اس کو کوئی نہیں بیان کر رہا ہے۔ ماں کیا گزری ہوگی، ایک ایک کر کے بچے کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو تو دے سکتی ہے، لیکن اپنا ایمان نہیں بیچ سکتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ سب واقعات ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں پہلے بھی لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے انعام دیا، آپ نے بھی بھروسہ کرنا۔ اب آخری بچہ ہے، گود میں ہے، دودھ پی رہا ہے، تقاعست من اجلی، کیسے اس کو لے کر تیل میں کودے۔ بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا ام افتہمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، امی جان تو حق پر ہے اور مجھے لے کر تو کود جا۔ اور بالآخر ماں کود گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو خوشبو سونگنے کو ملی ہے، نبیوں کے سردار، بزرگوں کے سردار، ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین سے جو فرشتوں کے سردار ہے، یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ تو کہا فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ملاقات کی امید رکھیے اور اچھی امید رکھیے، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حالات چاہے جیسے بھی مقابلہ کرنا سیکھے، رونا نہیں۔ رونے والوں کے لیے کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر گھر میں نمک تو ہے، لیکن ہر گھر میں ملہم نہیں ہے جو آپ کے زخم پر رکھے۔ جو روتا ہے دنیا اس کو روتا چھوڑ دیتی ہے، اور جو کھانے پر لگا رہتا ہے دنیا اسے کھا جاتی ہے۔ کھلانے والے بنیے، دینے والے بنیے، جیسے پہلے دیتے تھے تبھی ہو پائے گا، جملوں سے نہیں ہوگا۔ شاہجہاں جب زندہ تھے تب بھی دیا، اور شاہجہاں جب مر گئے ہیں تو آج تاج محل کے اندر پورے تاج محل کا ٹکٹ الگ ہے اور شاہجہاں کی قبر کا ٹکٹ الگ ہے۔ شاہجہاں جب زندہ تھے تب بھی دیا، جب مر گئے پھر بھی دے رہے ہیں، اور بھارت کے خزانے میں جا رہا ہے۔ ہم پہلے بھی دینے والے تھے اور آج بھی ہم دینے والے، جب تک نہیں رہیں گے نہیں ہوگا کام۔ سوشل ورک کیجئے، آپ غیر مسلم پڑوسی کے کام آئیے۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 1943، آخری بات، اہدیتم لجارنا الیہودی اہدیتم لجارنا الیہودی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ایک بکری ذبح ہوئی، کہا میرا پڑوسی یہودی ہے، اس کو دیا کیا؟ ارے یہودی پڑوسی کو پہنچائے کیا؟ تعلقات بنائیے، اپنی مسجدیں کھولیے، غیر مسلموں کو یہاں لے کر آئیے، چائے پانی پلائیے ان کو۔
کھولیے کھولیے کھولیے، لائیے بلائیے، پڑوسی کا خیال رکھیے۔ جب تک ایسا نہیں کہیں گے اس ماحول میں جذباتی نعروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم دل نہیں جیت سکتے ہیں جذباتی نعروں سے، ہاں کچھ لوگوں کو جیل پہنچا سکتے ہیں، جذباتی نعروں سے کچھ لوگوں کو جیل میں پہنچا سکتے ہیں کہ 15-20 سال وہیں رہیے آرام سے۔ لوگوں کا دل جیتیے، غیر مسلموں سے ملیے، اسلام کے بارے میں بتائیے، ان کے سامنے بات رکھیے۔ اگر ایسا رکھیں گے تو ابن الدغنہ جیسا آدمی کھڑا ہو جائے گا جس نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا، آخری بات صحیح بخاری کتاب الکفالہ 2297، یا ابا بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر آپ جیسا آدمی نہ مکہ سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، وہ بھی غیر مسلم ہے۔ تو ابو بکر صدیق سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مکہ سے نکل جائیں گے، آپ جیسا نہ نکالا جا سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ مصیبت اٹھا لیتے ہیں، آپ لوگوں کو کما کے لا کے دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ بڑے مہمان نواز ہیں، آپ حق کے لیے لڑتے ہیں۔ تو آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کے چلا جائے گا، اور میں ابن الدغنہ گرچہ مسلمان نہیں ہوں، آپ جیسے ابو بکر صدیق کو میں چھوڑ دوں گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسا اخلاق ہے ہمارے اور آپ کا؟ ارے بھائی ایسا ہے۔ الحمدللہ کچھ نوجوانوں نے ابھی لاک ڈاؤن میں کچھ لاشیں جو تھی، بھائی نے چھوڑ دیا، بہن نے چھوڑ دیا، بچوں نے چھوڑ دیا، بیٹے نے چھوڑ دیا، بیٹیاں نے چھوڑ دیا، مسلمانوں نے ساتھ دیا۔ دل جیت سکتے ہیں آپ، بڑا اچھا موقع ہے، لوگوں کا دل جیتیے، دل میں اتریے، دل سے نہ اتریے۔ یہ چند باتیں تھی۔ اللہ کی مدد تو ہے ہی ہمیشہ ہمارے ساتھ، اور مومن کے ساتھ ہے ہی، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔